السلام علیکم. مینگا لائف یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے دلکو شیری کے ساتھ. ناظرین، شہر کراچی کے اندر کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جو کسی بڑے ہنگامے کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے گزشتہ دنوں جو ایک واقعہ پیش آیا، یعنی کہ ڈمپر کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ مسلسل ہو رہے ہیں، اور اس کا سدباب کرنے میں حکومت یا ٹریفک پولیس ناکام رہی ہے. مگر اس کے رد عمل میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کو حکومت جو ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو کنٹرول کر لے، کیونکہ حالات روز بروز ایسے ہو رہے ہیں کہ نفرت پھیل رہی ہے، اور نفرت سے پھر کوئی بڑے کسی ہنگامے کا اندیشہ ہے. تو گزشتہ دنوں اپنا گارڈن کے علاقے میں ایک ڈمپر نے ایک اسکوٹر سوار میاں بیوی تھے، ان لوگوں کو یعنی کہ لپیٹے میں لے لیا اور بیچارے وہ اپنی جان سے گئے. بہرحال ایک المناک اور افسوسناک واقعہ تھا، مگر اس کے بعد جو مزید جو اس کے رد عمل میں عوام جو کرتی ہے، جیسے عوام کا ایک یہاں کا یعنی کہ ایک احتجاج کا طریقہ سمجھیں یا ان کی غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ ٹینکر کو آگ لگا دیتے ہیں. اب اس صورتحال میں جو یعنی کہ ڈمپر مافیا یا جو بھی ہے ڈمپر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں، یعنی کہ جو چیئرمین ہے محسود صاحب، وہ اپنے گارڈز کے ذریعے اور اپنے ان کے ذریعے موقع واردات جہاں حادثہ ہوا جائے حادثے پہ پہنچ گئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کا بھی یہ وہاں پہنچنا جو ہے وہ ضروری نہیں بنتا تھا، اور ان کو آنا چاہیے تھا. لازمی ایسے موقع پہ اشتعال انگیزی ہو جاتی ہے، اور مشتعل عوام ہوتے ہیں تو اس میں ایک حملہ آور ہوتے ہیں جو حمایت میں بھی آئے اس ڈرائیور کی یا کوئی بھی، تو یہ صورتحال ایک لاقانونی کی صورتحال ہوتی ہے. مگر آدمی یہ سوچتا ہے جو سینسیبل آدمی ہے کہ وہاں نہ پہنچے، مگر وہ محسود صاحب وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے آ کے وہاں عوام ان کے اس اقدام سے خوش نہیں ہوئی اور ان پہ چڑھ دوڑی، اور اگر وہ وہاں رکتے تو کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ جاتا. بہرحال ان کے گارڈوں نے بھی مشین گن ہلکی یا جو بھی کہیں وہ دکھائی، اور پبلک کو ہوائے فائر بھی کیے لوگوں کے مطابق. کچھ ویڈیوز میں بھی ایسا نظر آ رہا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جان سے ایک فیملی گئی یا جو بھی اس کے شکار ہوئے ڈمپر کا، اور اس کے بعد ان کے جو لوگ ہیں ان پہ فائر ہو رہے ہیں، تو یہ اشتعال انگیزی کو یعنی کہ مزید مشتعل کرنے کے مترادف ہے لوگوں کو. تو یہ جو کام انہوں نے کیا تو بہرحال ان کی ایف آئی آر وہاں کٹنی چاہیے تھی. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کے جو متعلقہ ایم این اے ہیں، کامران فاروقی ایم پی ہے، تو ان کی جو ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے کہ انہوں نے اشتعال انگیز بیان دیا اس صورت میں. تو بہرحال یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو وہاں عوام میں ایک خوف و ہراس اور رنج و غصے کی لہر دوڑی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بہرحال حکومت سندھ کو نوٹس لینا چاہیے. خدا نخواستہ جو واقعہ کامران جو وہاں کے ایم پی ہیں جو انہوں نے ذکر کیا، اگر ویسا واقعہ ہو جاتا تو شہر ایک ہنگامے کی لپیٹ میں آ جاتا. تو بہرحال سندھ حکومت کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. جس کی جہاں غلطی ہے، جیسا کہ شرجیل میمن نے گزشتہ دنوں پریس کانفرنس میں کہا، تو اس کی ہم وہ کریں گے، تو اس پہ آپ نوٹس لیں. اور اگر جو انہوں نے عوام کو مشتعل کیا ہے اور اس پہ یعنی کہ اسلحہ دکھایا ہے، عوام پہ فائر بھی کیا ہے، تو ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹنی چاہیے. اور جو ایم پی اے کے خلاف وہاں کے کٹی ہے یا، تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے بہرحال اچھی نہیں ہے. اور یہ جو ڈمپر اور ٹینکر مافیا کے نیچے جو زد میں آ رہے ہیں، یہ کسی ای چالان کے بھی لپیٹ میں نہیں آتے، نہ اس کو کیمرے کو نظر آتے ہیں، جو آج کل ای چالان کا ایک جدید
سلسلہ شہر میں رائج کیا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہنگامے کا اور لسانی اور نسلی فسادات میں تبدیل ہونے کا اس کا پیش خیمہ نظر آتی ہے، اور کسی وقت بھی کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا تو پھر شہر ہنگاموں کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو بہرحال کچھ ملک دشمن عناصر اور شرپسند عناصر یہ چاہ بھی رہے ہیں کہ کراچی شہر کے اندر جو اس کا امن تہ و بالا ہو جائے، اور ادھر کوئی لسانی فسادات یا پٹھان اور مہاجروں یا سندھی یا اس طرح کے جو پہلے ہوتے تھے ہنگامے، اس طرح کے ہنگامے پھوٹ پڑے، کسی کے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہی ایسے عزائم رکھتے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال یہاں چل رہی ہے۔ سندھ حکومت کو ہم یہ کہنے کا مقصد ہمارے یہ ہے اس واقعے کا کہ یہ جو اشتعال انگیزیاں کر رہے ہیں یا محسود کر رہے ہیں، یا چائے مافیا والے بھی اس پہ بول رہے ہیں کہ چائے کے جو رات میں جو کیبن ہے شہر میں وہ بند کرائے جا رہے ہیں یا ہوٹلز بند کرائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی تڑی لگائی ہے۔ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، چائے ایسوسیشن والے جو ہیں، ہوٹل ایسوسیشن والے، انہوں نے کہا کہ ہماری ہوٹلیں 20 چل رہی ہیں، 20 سال پہلے بھی کسی نے نہیں بند کرایا تو اگلے 20 سال بھی نہیں بند کرا سکتا۔ اور انہوں نے تو باقاعدہ نام لے کے پریس کانفرنس بتایا کہ ضلع سینٹر کے علاقے میں ڈاکٹر عاصم جو ہیں، جو ضیاء الدین کے مالک ہیں اور پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے کھل کر اس کا اظہار کیا کہ انہوں نے بند کرائی ہیں وہ ہوٹلیں، مگر ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور پٹھانوں کو ہوٹلیں کسی صورت میں بند نہیں ہوں گی۔ ہم پریس کلب پہ بھی احتجاج کریں گے، اس کے بعد ہم 17 تاریخ کو تو سراب کورٹ بھی بند کر دیں گے، وہاں بھی احتجاج کریں گے جس طرح سے ڈمپر مافیا والوں نے کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک منظم ہو رہے ہیں اس انداز میں، جو بہرحال قانون کے دائرے میں رہ کے ہوٹل چل رہی ہے یا SOPs کوئی ان کی بنا دی جائیں تو اس پہ ان کو کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہرحال کمشنر کا حکم وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کسی صوبائی اسمبلی نے آرڈر کیا نہ کسی نے، تو یہ اس پہ ان کا یہ ایک موقف تھا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ہنگامے کی ایک پیش خیمہ ہے ان کی پریس کانفرنس بھی، یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جیسے پٹھانوں کی ہوٹلیں بند کرائی جا رہی ہیں، یا ڈمپر کے نیچے تو پٹھان فیملی، سندھی فیملی، بلوچی فیملی، میمن فیملی کئی لوگ آ چکے ہیں شہر میں جو یہ ڈمپر کے، تو اس میں یہ اس کو لسانیت کا پرچار نہیں کرنا چاہیے، بہرحال اپنے درست کرنا چاہیے اپنے یعنی کہ سمت کو، ڈمپر مافیا، ڈمپر ایسوسیشن والوں کو بھی، ٹینکر ایسوسیشن والوں کو، ہوٹل ایسوسیشن والوں کو بھی چاہیے کہ رات گئے تک جو کھلی ہوٹل ہے اس کی کوئی SOP پہ عمل کریں، اور روڈوں پہ کرسیاں ڈال کے آپ بیٹھے ہوئے، روڈ پہ لاک کیے ہوئے ہیں، تو بہرحال یہ بھی چیزیں ایک غیر قانونی ہوتی ہے، مگر آپ پولیس کو پیسے دے کے یا رشوت دے کے ان سے یہ کرسیاں لگی رہتی ہیں، روڈ آدھا بلاک ہوتا ہے، ٹریفک میں بھی خلل پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں، مگر ایسا نہ ہو کہ ان کی پریس کانفرنس کے بعد آگے یہ ہنگامے کا کوئی نتیجہ نکلے۔ ان صورت میں فوری سندھ حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے، اور ڈمپر مافیا کے حوالے سے بھی، ٹینکر ایسوسیشن کے حوالے سے بھی، اور جو متاثرین ہیں، جو مقتولین ہیں، ان کو معاوضہ دیا جائے، اور یہ صورتحال کو روک تھام کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں۔ ای چالان اور جدید خطوط پہ استوار نہ کیے جائے، گاڑیوں کو بھی جدید خطوط پہ استوار کیے جائے، ڈمپروں کو بھی جدید خطوط پہ، ٹینکروں کو بھی جدید خطوط پہ، ان کے ڈرائیوروں کا بھی طریقہ جدید خطوط پہ استوار کیا جائے، ڈرائیوروں کو بھی۔ تو بہرحال اس سے شہر صحیح ہوگا۔ ایک کسی قانون سے شہر میں پائیداری نہیں آتی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ای چالان پنجاب میں کم ہے، کراچی میں یہ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ بھی ایک اس کا سبب بن رہا ہے نفرت کا، اور ساری نفرت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہی ہوتی ہے۔ ہوٹل بند کراؤ تو پیپلز پارٹی کی خلاف عوام بولتی ہے، ڈمپر مافیا کا کوئی واقعہ پیش آیا تو بہرحال سندھ حکومت ہے، تو حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا، حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ آگے آنے والے دنوں میں کوئی بڑا ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے شہر میں۔ کسی اگر یہ جو واقعہ بڑھ جاتا ہو، جیسے وہاں محسود پہنچے تھے، ان پہ حملہ ہو جاتا ہو، خدا نخواستہ کوئی معاملہ ایسا بگڑ جاتا تو پھر اس کے نتائج تو ہنگامے کی صورت میں نکلتے۔ تو میرا خیال ہے سندھ حکومت کو یہ جو واقعات ہو
انہیں ان کا نوٹس لینا چاہیے اور فوری اقدامات کر کے شہر میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جائے، ورنہ شہر ہنگاموں کی نظر ہو جائے گا لسانی بنیادوں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔